الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یہ سبق نمبر 17 مدات کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا۔ مد کے دو سبب ہیں، حمزہ اور سکون۔ مد کی 6 اقسام ہیں جن میں 3 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں اور بقیہ 3 انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے۔ مد متصل، مد منفصل، نمبر 3 پر ہے مد لازم، 4 پر ہے مد لین لازم اور 5 پر مد عارض اور مد لین عارض۔ اب یہ مد لازم اور لین لازم اور مد عارض اور مد لین عارض یہ ملتی جلتی مد ہیں، بلکہ تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر آپ توجہ کریں گے آپ کو بآسانی سمجھ آئے گی۔ مد لازم یہ ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے۔ حروف مدہ کے بعد کیا آئے؟ یعنی جزم یا تشدید آئے تو وہاں پر مد لازم ہوگا۔ اب مد عارض کو بھی ساتھ ہی سمجھ لیجیے، اس کے ساتھ ہی وہ کیا ہے؟ مد عارض یہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے۔ یہی تعریف مد لازم کی ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے تو مد لازم ہوگا، لیکن مد عارض یہ ہے، تھوڑا سا فرق ہے کہ حروف مدہ کے بعد سکون اصلی آئے لیکن آئے وقف کی وجہ سے، ویسے نہیں ہے، ویسے آگے کوئی نہ کوئی حرکت ہے لیکن وہاں آپ نے رکنا ہے، اس لیے وہاں پر سکون اصلی آ گیا، یعنی جزم آ گئی ہے، اس لیے وہ مد عارض ہو گیا۔ اگر وہ وقف کی وجہ سے نہیں ہے، ویسے ہی سکون اصلی آ گیا تو پھر وہ مد لازم ہو گیا۔ اب مد لین لازم کو ذرا سمجھیے۔ حروف لین کے بعد واو لین اور یا لین 2 حروف لین ہیں، آپ نے پیچھے ان کو پڑھا ہے۔ ان دونوں کے بعد یعنی حروف لین 2 ہیں، ان کے بعد سکون اصلی آ جائے یعنی جزم آ جائے۔ آسان لفظوں میں کر لیں کہ حروف لین کے بعد کیا آ جائے؟ جزم آ جائے، اس کو سکون اصلی بھی کہتے ہیں۔ تو وہاں پر آپ نے مد لین لازم کرنا ہے، اور اگر حروف لین کے بعد سکون اصلی تو آیا ہے لیکن وہ آیا ہے وقف کی وجہ سے تو وہاں پر مد لین عارض ہو جائے گا۔ حروف لین کے بعد یعنی عارضی سکون آ گیا، وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو گیا تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا، اور حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی یعنی جزم آ گئی تو مد لین لازم ہوگا۔ تو یہ ملتی جلتی اقسام ہے، آج ہم چاروں کو پڑھ لیں گے۔ آخری 2 لائنیں رہتی ہیں، صفحہ نمبر 31 سے شروع کرتے ہیں۔ پڑھیے خاجوکا، لمبا کر کے پڑھیں، خاجوکا۔ خا علی مدہ ہے، آگے جیم پر سکون اصلی ہے، اس لیے یہ مد لازم ہے۔ خا کے بعد جیم پر سکون اصلی آیا، مد لازم۔ تحادونا، اب اسی پر ذرا غور آپ دیں۔ آپ نے دعا کے اوپر سکون اصلی یعنی تشدید ہے، پیچھے خا پر کھڑی حرکت حروف مدہ کی قائم مقام، اس لیے مد لازم ہو گیا۔ اب مد عارض بھی اسی کلمے میں سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تحادون، یہ میں نے وقف کرنے کی صورت میں پڑھا، اگر آپ وقف کریں گے تو دو نا نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے دون، تو یہاں مد آئے گی، یہاں پر مد آئے گی۔ کیوں مد آئی؟ دعا پیش دو، کون سا وقت، یہ کون سی
مدہ کون سا مدہ ہے؟ واو مدہ ہے۔ اس کے بعد نون ساکن ہوا ہے وقف کی وجہ سے، تو یہ مد عارض ہو گیا۔ یحادونا، یہ ہا پر کون سی مد ہے؟ ہا علی مدہ ہے، دال پر سکون اصلی آیا، مد لازم ہو گیا۔ اور آگے اگر آپ یہاں وقف کریں تو پڑھیں گے یحادون۔ اب ہا پر تو مد لازم تھا کیونکہ ہا علی مدہ کے بعد دال پر سکون اصلی یعنی تشدید آئی تھی۔ آگے میں نے جو پڑھا دون، یہ ہے مد عارض کیونکہ دال واو پیش دو، آگے نون ہوا ہے ساکن یعنی نون پر آئی ہے جزم، وہ آئی ہے وقف کی وجہ سے، اس لیے یہ مد عارض ہے کیونکہ عارضی سکون آیا ہے، سکون اصلی نہیں آیا، عارضی سکون آیا ہے یعنی جزم آئی ہے عارضی وقف کی وجہ سے، اس لیے یہ مد عارض ہو گیا۔ اب یہ مد لازم اور مد عارض دونوں کی میں نے آپ کو تفصیل بیان کر دی ہے۔ آگے پڑھیے عین یتماسا، ما علی مدہ تھا، آگے سین پر تشدید آ گئی یعنی سکون اصلی آ گیا تو یہاں پر مد لازم ہوا۔ ولضالین، اب یہ لی نہ ہے لیکن آگے گول دارا بنا ہوا ہے، یہ وقف کی علامت ہے، اسے کہتے ہیں وقف تام۔ تو یہاں آپ نے جب وقف کیا تو لینا کو پڑھا لین، دو، یہ تو مد سمجھ آتی ہے کہ دو عدد صبر دو، آگے لام پر آئی ہے تشدید یعنی سکون اصلی، اس لیے یہ مد لازم ہو گیا۔ آگے لین میں کون سی مد ہے؟ یہ ہے مد عارض کیونکہ لام یاد لی یا مدہ ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون یعنی نون ساکن ہوا، نون پر عارضی سکون آیا، کیوں آیا؟ وقف کی وجہ سے، عارضی ہے اس لیے یہ عارضی سکون آنے کی وجہ سے یہ مد عارض ہوا۔ یا اولی الالباب، اب یا پر کھڑا حرکت حروف مدہ کا قائم مقام ہے، تو اس کے بعد آگے دیکھیں کہ حمزہ آ گیا اور یا علیحدہ کلمہ ہے، اولی الالباب یہ علیحدہ کلمہ ہے، تو آگے حمزہ آیا دوسرے کلمے میں، تو یہ آپ نے شروع میں جو مد کی قسم پڑھی تھی مد منفصل، یہ مد منفصل ہے۔ اور آگے جو آپ نے پڑھا الباب، یہ با علی زبر با، اس کے بعد اگلا با ساکن ہوا وقف کی وجہ سے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون آیا تو یہ مد عارض ہوا۔ یتساءلون، اب یہ سا پر کون سی مد ہے؟ سا علی مدہ تھا، اس کے بعد آیا ہمسا، اور یہ مکمل ایک ہی کلمہ ہے اس لیے یہ مد متصل ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک کلمے میں آئے تو کون سی مد ہوتی ہے؟ مد متصل، سب سے پہلی قسم جو آپ نے پڑھی تھی۔ اور آگے آپ نے کیا وقفلون، یہاں کون سی مد آئی؟ مد نظر نہیں آ رہی کیونکہ یہ عارضی ہے، جو عارضی مد ہوتی ہے وہ نہیں بنائی جاتی۔ یہاں پر لام واو پیش لو، واو مدہ ہے، نون پر عارضی سکون یعنی جزم آئی وقف کی وجہ سے تو یہ مد عارض ہوا۔ رب العالمین، اب یہ مین پر مد ہے، کون سی مد ہے؟ مد عارض، میم یادر می یا مدہ ہے، نون پر عارضی سکون آیا یعنی جزم آئی وقف کی وجہ سے تو یہ مد عارض ہوا۔ اب یہ کلمہ ہے خوفن، لیکن وقف کر کے پڑھیں گے تو پڑھیں گے خوف، کیوں لمبا کیا؟ خا واو زبر خو، یہ ہے واو لین، حروف لین کے بعد فا وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے گا یعنی اس پر جزم آ جائے گی، عارضی سکون یعنی عارضی طور پر جزم آئی، کیوں؟ کیونکہ وقف ہونے کی وجہ سے آئی ہے، ویسے فا ساکن نہیں ہے، تو یہ ہے مد لین عارض کیونکہ عارضی طور پر ہوا نا۔ قریش، را یادب الرئی، یا لین ہے، حروف لین کے بعد شین ساکن ہو گیا، ویسے تو شین کے نیچے دو زیر ہے، ساکن نہیں ہے، لیکن یہ ساکن ہوا ہے وقف کی وجہ سے، عارضی سکون آیا ہے تو یہ ہے مد لین عارض۔
تو یہ آپ کا سبق آج کا مکمل ہوا۔ تو اس کا آپ کو مختصر میں خلاصہ یہ بیان کرتا ہوں کہ حروف مدہ کے بعد یاد رکھیے گا، آسان کلیہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے وہاں مد آ جائے گی، حروف مدہ کے بعد کیا آ جائے؟ حمزہ آ جائے گی۔ میں آپ کو آسان کلیہ بتانے لگا ہوں مد کا، حروف مدہ کے بعد حمزہ آ جائے، چاہے اسی کلمے میں چاہے اگلے کلمے میں، وہاں پر کیا آ جائے گا؟ مد آ جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے مد لازم اور مد لین لازم پڑھا، وہ بھی اس کا بھی آسان کلیہ یاد رکھ لیجیے۔ حروف مدہ کے بعد جزم یا تشدید آ جائے پھر بھی مد آئے گی، حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے، جزم آئے، تشدید آئے تو مد آئے گی، یہ بات یاد رکھیے گا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ آئے، جزم آئے، تشدید آئے تو مد آئے گی۔ اور حروف لین، واو لین اور یا لین، ان کے بعد جزم آئے تو بھی مد آئے گی، چاہے وہ جزم وقف کی وجہ سے آئے چاہے وہ ویسے آئے۔ اور مد لازم اور مد لین لازم کو لمبا کریں گے 3 الف، اور مد عارض اور مد لین عارض کو 1 2 3 الف لمبا کریں گے۔ اگر آپ سب کو 3 الف لمبا کر دیں تب بھی درست ہے۔ یہ آسان کلیہ میں نے بتایا آپ کو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ رب العالمین قرآن کریم صحیح پڑھنا سیکھا سکھایا اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ہمارے والدین کی، امت مسلمہ کی بخشش فرما، وطن عزیز کی، عالم اسلام کی خیر فرما، ہم سب کو دور و جہاں کی بھلائیاں عطا فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ